السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مسجد الحرم کا جو کعبے کا مطاف والا جو ایریا ہے اس کے ریلیٹڈ چند فیکٹس اور واقعات۔ سب سے پہلے درود السلام اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی سیدنا ابراہیم وعلی آل سیدنا ابراہیم انک حمید مجید۔ أشهد أن محمد رسول۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو کعبے کے ریلیٹڈ اسپیشلی مطاف کا ایریا جو یہاں سے لے کے یہاں تک ہے، یہ جو کمپلیٹ سرکل ہے اس کو مطاف بولتے ہیں۔ اس مطاف کے ریلیٹڈ چند واقعات، چند فیکٹس بتانے جا رہا ہوں ایک ایک کر کے۔ سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جو شق صدر کا واقعہ ہوا تھا، شق صدر یعنی جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم معراج کے لیے گئے تھے تو جبرائیل علیہ السلام نے حتیم کا ایریا جو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں، میں اگر زوم کر کے تھوڑا دکھا دوں، یہ حتیم کا ایریا ہے۔ یہ حتیم کے ایریا کے اندر ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ چیر کر جبرائیل علیہ السلام نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے کو دھویا اور وہاں پہ شق صدر کا واقعہ پیش آیا۔ اور دوسرا واقعہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام کا غلبہ نہیں تھا، اور اسلام جب شروع میں آیا تھا بس پہلے ایمان آنے والے حضرت خدیجہ بنت خویلد رضی اللہ تعالیٰ عنہما اور حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ اس وقت ایک صحابی تھے، ان کا نام تھا عفیف الکندی۔ وہ مطاف کے ایریا میں تجارت کے لیے آئے تھے، اور وہ تجارت کر رہے تھے عباس ابن ابی طالب جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا جان تھے۔ ان کے ساتھ میں جب وہ تجارت کر رہے تھے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان شخص کعبے کے سامنے رکوع کرنے لگتا ہے، سجدہ کرنے لگتا ہے، اور اس کے پیچھے ایک عورت آ کے کھڑی ہوتی ہے، اور ساتھ میں ایک بچہ آ کے کھڑے ہوتے ہیں۔ اور جب یہ تینوں کے تینوں نماز پڑھتے ہیں تو وہ دیکھ کے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے؟ تب وہ بتاتے ہیں کہ وہ میرا بھانجا ہے جس کا نام محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور جو عورت تھی ان کا نام ہے خدیجہ بنت خویلد، اور جو بچہ ہے وہ علی، وہ بھی میرا بھتیجا ہے۔ اور جب اسلام کا غلبہ آ جاتا ہے اور اسلام جب پھیل جاتا ہے تو وہ عفیف الکندی واپس شام سے مکے پہ آتے ہیں، اور جب دیکھتے ہیں اسلام اتنا پھیلا ہے تو وہ افسوس کرتے ہیں کہ اگر میں اس ٹائم پہ اسلام قبول کر لیتا تو وہ کہتے ہیں کہ میں تیسرا انسان ہوتا جو اسلام قبول کر لیتا، یعنی پہلے بی بی خدیجہ اور اس کے بعد حضرت علی، اور یہ امید کر رہے تھے کہ تیسرے یہ ہو جائے۔ تو یہ ہے ایک واقعہ۔ اور فتح مکہ کے دور میں جب 10,000 صحابہ مکہ کی طرف فتح کرنے کے لیے نکلے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے مکے کے مشرکین کو ایک آیت پڑھ کے معاف کر دیا جو سورہ یوسف میں ہے، لا تثریب علیکم، یعنی کہ آج تم کو معاف کیا جاتا ہے، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں کو معاف کر دیا تھا، باوجود اس کے کہ ان کے بھائیوں نے جو بھی بھائی تھے بنی اسرائیل کے، وہ تکلیف دیا کرتے تھے۔ اتنا تکلیف سہنے کے بعد بھی یوسف علیہ السلام نے معاف کر دیا تھا، تو وہی سنت کو زندہ کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کو بھی معاف کر دیا۔ اسی وقت پہ یہاں پہ مطاف کے ایریا میں جھنڈ ہوا کرتا تھا، اور حضرت بلال نے کعبے کی دیوار پہ چڑھ کے اذان دی تھی۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ جب اسلام کا غلبہ نہیں تھا، بس چند صحابہ دین لا چکے تھے، اور تب ابو ذر غفاری جو پہلی بار مکہ آئے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین اور اخلاق دیکھا، اور جذبہ اور جوش میں آ گئے کہ وہ مکے کے نزدیک ہی مطاف کے ایریا میں آئے، اور وہ کلمہ طیبہ کا نعرہ لگانے لگے، اور
جب کفاران مکہ، جب مشرکین مکہ ان کو دیکھا تو وہ ان کو مارنے لگے، اور باوجود اس کے کہ وہ اتنا مار سہنے کے بعد وہ پھر سے مارا گیا، تو وہ پھر سے تیسرے دن بھی یہی کرنے لگے۔ تو لگاتار 3 روز یہی معاملہ چل رہا تھا، حتیٰ کہ جب یہ بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابو ذر غفاری، تم اپنے قبیلے کو لے کے اپنے شہر چلے جاؤ، جب اسلام کا غلبہ پورے مکہ میں آ جائے گا اور ڈر کا ماحول نہیں رہے گا تو تب اپنے قبیلے کو لے کے مکہ واپس آنا۔ تو ابو ذر غفاری نے حضور کے بات پہ لبیک کہا اور مکہ چھوڑ کے نکل گئے۔ اور اسی طرح کا جوش اور جذبہ پھر سے ایک صحابی نے لے کر کعبے کے نزدیک مطاف کے اسی ایریا میں اتر گئے تھے، سورہ الرحمن پڑھ کے، جب ان کو پتہ چلا اسلام کے بارے میں۔ وہ عبداللہ ابن مسعود کعبے کے نزدیک گزر رہے تھے مطاف کے ایریا میں سورہ الرحمن پڑھ کے، تو ابو جہل نے دیکھا تو ان کو مارنے لگا، پیٹنے لگا، یہاں تک کہ وہ گر کے گڑ گڑانے لگے، اور وہ ابو جہل کہتا تھا کہ تو ایک بس چھوٹا سا آدمی ہے اور تیرے میں اتنی ہمت کہاں سے آئی۔ اتنا سب ہو چکا تھا جب کربلا کا واقعہ ہوا اور امام حسین کو وہاں پہ ظلمانہ طریقے سے شہید کیا گیا، تو یہاں پہ مکہ میں بنو امیہ کے خلاف وہ شخص تھے حضرت عبداللہ ابن زبیر۔ اگر آپ عبداللہ ابن زبیر کے قبر مبارک کے بارے میں زیادہ جاننا چاہتے ہیں تو میں لنک آپ کو یہاں پہ پیش کرتا ہوں، اس لنک پہ جا کے جنت المعلا کے بارے میں دیکھیے گا۔ تو عبداللہ ابن زبیر نے جب مکے میں اپنا غلبہ قائم کرنے کی کوشش کی تو اور ملک بن مروان کا جو گورنر تھا حجاز کا، اور جو تھا حجاج ابن یوسف، اس نے کعبے پہ چڑھائی کی اور کعبے کا بہت بے حرمتی کیا اور کعبے کا غلاف جلا کے رکھ دیا تھا، اور حضرت عبداللہ ابن زبیر کو بہت ظلمانہ طریقے سے قتل کر کے ان کی لاش کو یہی مطاف کے اندر، یعنی کہ کعبے کے دروازے پہ عبداللہ ابن زبیر کو لٹکایا تھا۔ اللہ اکبر! یہ بات کو بیان کرنے میں دل بہت دکھتا ہے۔ کعبے کے نزدیک جو ایریا جہاں پہ میں بیٹھا ہوں، وہ ایریا کہا جاتا ہے کہ وہاں پہ دارالندوہ تھا، جہاں پہ سردار مکہ، کفاران مکہ حضور کے خلاف مہم چلاتے، اور اس ایریا پہ حتیم کے اپوزٹ سائڈ والے اور یہاں پہ رائٹ سائڈ کے ایریا میں گھر تھا ام ہانی کا، جہاں پہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے معراج کا سفر شروع کیا تھا۔ تو یہ تھے چند فیکٹس اور واقعات ریلیٹڈ ٹو دس مطاف کا ایریا۔ آپ کو اگر کوئی فیکٹس اپنی طرف سے جانتے ہو تو اس کمنٹ سیکشن میں بتائیے۔ I'll be happy to read and I'll be happy to share. Thanks.